بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور آج ہے میرے ساتھ مطیع اللہ جان، ملک کے معروف صحافی. یہ دوسروں کے انٹرویو لیتے ہیں، بڑے جارحانہ انٹرویو لیتے ہیں. آج راستہ نیوز کے لیے ہم ان کا انٹرویو کر رہے ہیں اور یہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اگر درخواست ہے مطیع اللہ جان صاحب کہ آپ اپنا نقاب اتاریں تھوڑی دیر کے لیے، بے نقاب ہو جائیں. چلیں جی، آپ کے رسک پر. جی بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. آج آپ ہمیشہ شارع دستور پر ہوتے ہیں اور آج کل وہاں بہت بڑے بڑے مقدمات زیر بحث ہیں، اور آج بھی ایک بہت بڑا مقدمہ تھا جہاں پریس کے حوالے سے جسٹس فائز عیسیٰ نے اب گفتگو کی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شارع دستور پر کوئی بڑی تبدیلی آ رہی ہے؟ شارع دستور پر تبدیلی آ تو نہیں رہی، لیکن بہت سی آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھنے والی قوتیں تبدیلی لانے کی کوشش ضرور کر رہی ہیں اور اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہی ہیں. شارع دستور پہ بہت اہم ادارے ہیں، جن میں سے سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی بہت سے ایسے معزز ججز حضرات ہیں کہ جن کے سامنے بڑے عام آئینی اور قانونی مقدمات لگے ہوئے ہیں، ان کی سماعت ہو رہی ہیں. جی جی. اور کچھ کمرہ عدالت سے جو خبریں اور ریمارکس ہیں وہ ایسے آ رہے ہیں کہ جن سے تھوڑی سی پریشانی بڑھ جاتی ہے کہ جمہوری قوتوں کو اور سیاستدانوں کو بڑے تسلسل کے ساتھ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور کچھ ایسے کمرہ عدالت بھی ہیں کہ جہاں سے آئین اور قانون کی بالادستی کی بات ہوتی ہے اور آزادی صحافت کی بات ہوتی ہے. اور آج بھی ایک مقدمے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید سے براہ راست ایک سوال پوچھا گیا اور کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ کیا ملک میں میڈیا آزاد ہے؟ تو شمسی صاحب اٹارنی جنرل صاحب بالکل خاموش رہے. جس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو کمرہ عدالت میں موجود صحافی تھے ان کو مخاطب ہو کے کہا کہ آپ لوگ بتائیں کیا میڈیا آزاد ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. تو تقریباً 10-15 صحافی موجود تھے کمرہ عدالت میں، ان میں سے کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جو صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا آزاد نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. تو شمسی صاحب سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا. جی جی جی. بلکہ میں نے تو دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے. جی جی جی. تو یہ اب سب کے سامنے صورتحال تھی. اس کے بعد جج صاحب نے جب اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ بتائیں کہ کیا میڈیا آزاد ہے، ہاں یا نہ میں جواب دیں. جی جی. تو اٹارنی جنرل صاحب پہلے تو کچھ دیر پھر خاموش رہے اور آخر میں کہا کہ سر کوئی تیسری آپشن نہیں ہے ہاں یا نہ کے علاوہ. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا جواب تھا جو اٹارنی جنرل صاحب نے دیا. آپ کیا، میں جو آپ نے ڈیٹیل سے بات کی کہ وہاں بھی ایک سوچ پائی جاتی ہے. میں جو اعلیٰ عدلیہ ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس وقت بڑے بڑے مقدمات، ابھی سینٹ کا جو سیشن وہ الیکشن کا مقدمہ بھی وہاں سامنے ہے، وہ ایک آئین میں کلیئر ہے. تو عدالتوں میں یہ جو اس طرح کے بڑے مقدمے تو زیر سماعت آ جاتے ہیں، جو عوام کے ہزاروں کی تعداد میں مقدمے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کبھی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ واقعی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اور سپریم کورٹ میں تقریباً 50,000 کے سے زائد کے مقدمات اب زیر سماعت ہیں، اور ہم کئی گھنٹے کئی دن لگا دیتے ہیں سیاسی نوعیت کے مقدمات میں. جی جی. عام لوگوں کے مقدمات کی باری واقعی نہیں آ رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آئندہ چیف جسٹس آئے گا اگر وہ عام لوگوں کے مقدمات پہ توجہ دے گا اور ان کو انصاف دے گا تو میں خیال. آپ ایک سینئر صحافی ہیں اور بڑی اس ترازو کے نیچے کھڑے رہتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ انصاف کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آنے کی مستقبل قریب میں امید ہے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے انصاف؟ یہ تو آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے. میں نہیں سمجھتا، کیونکہ صرف عدلیہ سے انصاف کا تازہ ہوا کا جھونکا آنا اس کا ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے. انصاف کا تازہ ہوا کا جھونکا جو ہے ہر ادارے کی طرف سے آنا چاہیے. عوام کو پولیس اسٹیشن میں بھی انصاف ملنا چاہیے، ہسپتالوں میں بھی انصاف ملنا چاہیے، اسکولوں میں بھی انصاف ملنا چاہیے. ہمیں صرف عدلیہ کی طرف انصاف کے لیے قانون کی عملداری تو اعلیٰ عدلیہ نے کرنی ہے نا. قانون کی عملداری ہر ادارے کو کرنی چاہیے. میرے خیال میں یہ بھی ایک زیادتی ہوگی اگر آپ یہ کہیں کہ اس ملک میں صرف ججوں نے انصاف دینا ہے. میرے خیال میں ہم صحافیوں کو بھی انصاف کرنا چاہیے، پولیس کو بھی، بیوروکریسی کو بھی، حکمرانوں کو بھی، عدلیہ کو آبویسلی
فوج کو بھی جتنے ادارے ہیں سب کو اپنی اپنی جگہ آئین انصاف کے ملنا مطابق سب کو انصاف ملنا چاہیے۔ متی اللہ جان بہت شکریہ۔